بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. اس کے تحت ہم نے تقریباً 4 سال جو ظلم برداشت کیے. ایک مدعا نہیں تھا، کئی مدعے تھے، حجاب کا، اذان کا، گوکشی کا. یعنی ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ سکون سے نہ رہے مسلمان، سکھ عیسائی کوئی سکون سے نہ رہے. ان کا یہ مقصد تھا. اس کے بعد ہمارے حضرات علماء کرام، کرناٹک متحدہ محاذ جو مستقل کئی سالوں سے الیکشن کے موقع پر محنت کرتی ہے اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کے نتائج آتے ہیں. اس مرتبہ بھی رات دن محنت کرتے رہے. پھر اس کے بعد ووٹنگ کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، مقدار بڑھانے کے لیے کوشش کی ہے. الحمدللہ بہت سارے مساجد میں بلا کر بتایا گیا کہ کس طرح ووٹنگ میں مقدار بڑھانا چاہیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام نصیحتیں کام آئیں. ابھی پتہ چلا کہ 80% مسلم ووٹ ہیں پورے کرناٹک میں. 88% مسلم لوگ ووٹ ڈالے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ نے یہ دن بتایا. ورنہ ایک لیڈر نے تو صاف کہا تھا ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں. ارے ووٹ کی ضرورت نہیں تو تجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسروں میں ضرورت ہے. تو کیا ہوا؟ الحمدللہ اتنی زیادہ مقدار میں کانگریس کو اللہ نے جو سیٹیں 136 سیٹیں جو ملی ہیں، اس میں معمولی قربانی نہیں ہے. اس کے پیچھے حضرات علماء کرام، بزرگان دین، تمام مکتب فکر کے علماء کرام، اس میں کوئی خاص نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ سکھ، عیسائی اور دوسرے دلت کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اور ہر قسم کے لوگ پر جو محنت ہوئی، سب مل کر جم کر کام کیے. تو آج ظالم و جابر لوگوں کو ہٹنا پڑا، یہاں سے ہٹنا پڑا. اب انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اب یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کے جو بڑے آئے تھے وہ آ کر وعدہ کیے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں کرنٹ 200 یونٹ فری کریں گے. پھر جو ہے عورتوں کے لیے بسوں میں فری جانے کا موقع دیں گے. اور پھر جو ہے ان کے لیے چاول کا انتظام کریں گے، 2,000 روپے دیں گے. وہ سب جو وعدے وہ کیے ہیں، امید ہے کہ وعدے پورے ہوں گے. اور انشاءاللہ اب 5 سال اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سکون کے ساتھ ہم پورے جو ہیں مذہب والے، سیکولر حکومت آئی ہے تو سیکولر کے ساتھ جو ہے ہم سب جیتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو پچھلی حکومت نے چند فیصلے لیے تھے وہ بھی امید ہے کہ واپس لیے جائیں گے. وہ جو ریزرویشن کا ہو یا حجاب کے تعلق سے ہو، جتنے وہ اذان کے تعلق سے، سب جو وعدے کیے تھے وہ انشاءاللہ پورے کریں گے انشاءاللہ. اور پھر جو ہے میں تمام کرناٹک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی احباب ہیں، جین وغیرہ، جو الیکشن میں حصہ لیے اور ووٹ ڈالے ہیں اور آگے بڑھ کر ڈالے ہیں، اگر سستی برتتے خدا نخواستہ تو اتنی تعداد میں ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، اتنی تعداد میں یہ جو آگے نہیں آتے تھے. تو بہرحال جو محنت کیے، میں
سب کو اپنی جانب سے اور کرناٹک متحدہ محاذ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. خاص طور پر پلکیشی نگر کے سلسلے میں آپ نے آواز اٹھائی اور یہاں کا بھی نتیجہ جو ہے کانگریس کے حق میں آیا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے، حالانکہ نہ میں سوچا تھا نہ کوئی اور سوچے تھے. بس رپورٹ لینے والے آ کے رپورٹ لیے جناب عزت صاحب، تو اچانک میری زبان سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی لاج رکھ لیا اور پھر تمام علماء کرام جو ہیں اس پہ تائید کیے. کرناٹک کا متحدہ محاذ تو ہے ہی، اس میں بھی شامل ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی سبوں نے اس کی تائید کر کے الحمدللہ جو ہے کثیر تعداد میں 60 پر 2000 کے ساتھ وہ لیڈنگ آئے ہیں اور اللہ نے ان کی کامیابی دی ہے. اور بیچارے فوراً جو ہے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آئے ہیں اور آ کر آشیرواد لے کر گئے اور دعا کی درخواست دے کر گئے کہ کہا کہ جو میں وعدہ کیا ہوں وہ پورا کروں گا. میں نے جب وہ نامینیشن سے پہلے جب میرے پاس آئے تھے اس وقت میں اعتکاف میں تھا، مسجد میں تھا میں، تو مسجد میں باہر کے حصے میں ورانڈے میں آ کر بیٹھے اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرا پہلا مدعا یہ ہے کہ جتنے جیل کے اندر موجود ہیں ان کو میں باہر لاؤں گا، چاہے جتنے بھی خرچ ہو جائے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ان کا جملہ تھا وہی مسجد کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ وہ کام کریں گے. اب یہاں بھی وعدہ کیے کہ میں وہ کام کروں گا. اور دوسرے میں نے کہا کہ ہمارے ادھر ڈی جے ہلی وغیرہ کی اطراف و اکناف میں جو تعلیمی معیار کم ہے تو اسکول بنانا، کالج بنانا چاہیے، تو میڈیکل کالج ہو، انجینئرنگ کالج ہو، وہ بھی اس کے لیے بھی میں توجہ دلایا. اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں وہ بھی کام کروں گا. اور پھر اسی طریقے سے وہاں سے جو ڈرگس وغیرہ کی جو عام طور سے وہاں سے فروخت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دور دور سے آ کے لے جاتے ہیں، وہاں اس کے ڈیلر وغیرہ موجود ہیں، وہ سب چیزیں وہاں سے ختم ہو کر ایک پاکیزہ ماحول بنائیں گے انشاءاللہ.